السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور بربریت تھی۔ کفر اور جہالت کی تاریکی نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ شراب نوشی، زناکاری، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج، غلامی، لوٹ ماری اور قتل و غارت سے انسانیت کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا کے سپر پاور یعنی روم اور فارس میں حالت یہ تھی کہ حکمران اور بادشاہ غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے عیاشیاں کیا کرتے تھے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ بت پرستی اور مورتیوں کی پوجا حکومت کا قانون بن چکا تھا۔ لیکن کفر کے یہ بادل اب بہت جلد ہی چھٹنے والے تھے۔ عام فیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال فتح، نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال تھا۔ قریش اس سے قبل قحط سالی اور بدحالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ نے بنجر زمینوں کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے برکت اور خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ راویوں نے ذکر کیا ہے کہ جب سید آمنہ حاملہ ہوئی تو نور محمد آپ کی شکم میں آیا اور اس زمانے میں بے شمار عجائبات اور معجزات ظاہر ہوئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حمل کے 6 ماہ گزرے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ سیدہ آمنہ، تمہاری بطن میں جو بچہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہے۔ رات کے وقت کعبہ اور اس کے اطراف میں موجود جانور بولنے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے۔ مجھے حمل کی مشقت اور اس کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا جیسا کہ دیگر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ ایام ولادت میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے مختلف بڑے بڑے بت خانوں میں کئی بار غیبی آوازیں سنی گئی۔ اب بت قدوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک صادق نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہذا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ جب 7 سال کے تھے اور یہ سرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے، اچانک ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا طلوع ہو چکا ہے۔ آج رات احمد کا طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا حال بیان فرمائیے، یعنی آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی ماں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ کا خواب کہ جب میں شکم میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلہ روشن ہو گئے تھے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، جس سے صرف عرب معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ چکی تھی۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات ایام کسرا لرز اٹھا، سمندر کا پانی خشک ہو گیا، فارسیوں کے آتش خدا کی آگ بجھ گئی جو 1000 سالوں سے مسلسل جل رہا تھا، اور آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات وہ 1000 سال سے جو جل رہی تھی آگ وہ بجھ چکی تھی، پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہو گئی تھی۔ وہ دنیا جس میں لوگ ایک دوسرے پر ظلم و زیادت کیا کرتے تھے، بت پرستی عام تھی، اور بتوں نے بھی یہ چرچا یہ ہو چکا تھا کہ اب بت گدوں کا خاتمہ قریب آ چکا ہے۔ السلام علیکم میرے دوستو آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہی آپ ہماری چینل کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ آج اس مبارک مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی اور وفات بھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔